آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی باہمت خاتون سے جو ایک ٹانگ سے محروم ہے لیکن ٹیلنٹ سے مالا مال ہے. گٹار، کیلیگرافی اور ڈرائنگ میں مہارت رکھتی ہیں. آئیے ان سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ معاشرے میں کیسے سروائیو کر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی؟ امامہ ارباب. امامہ ارباب، 3 سال کی عمر میں آپ ڈسیبلٹی کا شکار ہوئیں. یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا؟ روڈ ایکسیڈنٹ تھا. میں اپنے ننہال کی طرف جا رہی تھی. روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے میں اپنے ایک ٹانگ سے محروم ہوگی اور میرے ساتھ ہی میری سسٹر تھی جو کہ 11 ماہ کی تھی. وہ بھی اپنے دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی. سر پہلے تو ڈسیبلٹی کے بعد والا سفر بہت پینفل تھا. لوگوں کی نظریں بہت کھاتی تھیں. ایون کہ میں باہر بھی نکلنا پسند نہیں کرتی تھی. ایک بند کمرے میں اندھیرے میں بند ہو گئی تھی میں. اور اس سفر سے لے کر اب تک کا سفر بہت سٹرگل بھرا تھا جس میں مجھے سپورٹ کرنے والے میرے پیرنٹس ہیں اور میری فیملی ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. جب آپ اسکول میں جاتی تھی تو وہاں کے اسکول کے جو اساتذہ تھے یا آپ کے کولیگس تھے ان کا آپ کے ساتھ رد عمل کیا ہوتا تھا؟ سر میں اپنے ایک چشتیاں کے علاقے سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پر آپ کو بنیادی ضروریات کی چیزیں بھی ملنا بامشکل سے ملیں گی. وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر ایک وومن ود ڈسیبلٹی کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا بہت مشکل ہے. کئی طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. فیملی کے عجیب سے کوسچنس، کیا کرو گی، کیسے کرو گی، یہ نہیں کر سکتی. البتہ کہ میرے پیرنٹس کو یہ چیلنج دیا جاتا تھا کہ یہ بالکل نہیں کر سکتی، اسے آپ غلط ایکٹیویٹیز کی طرف انوالو کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے گی، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا. لیکن میرے پیرنٹس نے میری بہت سپورٹ کی. انہوں نے ان کی باتوں کو غور نہیں کیا. انہوں نے میرا سپورٹ کی جس کے چلتے ہوئے میں نے BZU یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا، ماسٹر آف بزنس اکنامکس میں. اور وہاں پہ مجھے معاشرے کے رویے نے مزید اس سوچ میں مبتلا کر دیا کہ کیا ہم واقعی دنیا سے مختلف ہے کہ انہوں نے ہمیں مختلف بنا دیا ہے. میں نے بہت سی ان کے بیہیویئر کو فیس کیا. میں نے اپنے ٹیچرز کے بیہیویئر کو فیس کیا. ان کا آپس میں جو بھید بھاؤ تھا ہم نارمل پرسن کے ساتھ اور وداؤٹ ڈسیبل کے ساتھ، بہت ہی عجیب سی نگاہوں سے سب دیکھتے تھے. لیکن آہستہ جیسے لائزون ڈیولپ ہوا، میں نے ان کو منوایا کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، میں بھی آپ جیسی ہوں، میں بھی اس معاشرے کا حصہ بن سکتی ہوں. اور میں نے اپنی یونیورسٹی میں جب میں اپنی لائف سے باہر نکلی تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں اور بھی خواتین دیکھی، اور بھی ڈسیبل پرسن دیکھے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ بدترین سچویشن میں ہیں. میں تو پھر بھی بولنے کے لائق تھی. میں اپنی فائٹ خود لڑ سکتی تھی، اتنی اللہ نے ہمت دی تھی. مجھے میرے پیرنٹس نے سپورٹ کی تھی. لیکن یونیورسٹی میں ایسے بہت سے بچے تھے جو کہ صرف کلاس سے لے کر اپنے روم تک محدود تھے. مطلب نہ ان کے چہرے پہ اسمائل، نہ ان کی اپنی کوئی پرسنل لائف، اس طرح کے ایکسیکٹرا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس کے بعد آہستہ انوالو ہوئی اس چیز میں کہ ان کی ایسی کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے. میں نے اپنی سوسائٹی جوائن کی یونیورسٹی میں، جسے میں نے لیڈ بھی کیا. میں نے ان کی سچویشن سنی کہ وہ ایسا کیا ایشوز ہے جس میں وہ جھونج رہی ہے. تو بہت سی سچویشن میں ہمارے پرسنز اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ میں سنگنگ اور گٹار بجانے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ سر یہ تو اللہ نے خود ہی ہم میرے اندر پیدا کیا ہوا ہے. یہ تو خود ہی پرسنل انٹرسٹ تھا جو کہ ایسے ہی دیکھا دیکھی بڑھتا رہا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. آپ یہاں اس ادارے میں کام کر رہی ہیں، اسکل کا کام کرتی ہیں، ان کو جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کو سکھانے کا کام کر رہی ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہ ادارہ جوائن کیا جس کا نام ہے مین اسٹریم ایسوسیشن آف پرسن ود ڈسیبلٹی. یہاں پہ ڈیلی روٹینز میں ہمارے پرسنز آتے ہیں وومن ود ڈسیبلٹی کے ساتھ. ان کی ڈسیبلٹی کی انکلوژن کے اوپر کام کیا جاتا ہے. ان کی موبیلٹی انشور کی جاتی ہے. ان کو ڈسیبلٹی مینجمنٹ سکھایا جاتا ہے.
ڈسیبلٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے وہ سکھایا جاتا ہے. پھر ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, کیونکہ سب سے بڑا جو ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں. جب وہی اویئر نہیں ہوں گے تو پھر ہم اپنی آنے والی لائف کو نہیں سکسیسفل جی سکیں گے. تو اس میں اہم کردار مجھے اپنے پیرنٹس کا, ہمارے پیرنٹس کا نظر آتا ہے, جہاں پر اس ادارے میں ڈیلی روٹینس میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. اگر آپ ان کو تھوڑی سی ہمت دیں, تھوڑی سی ان کو یہ احساس دلائیں کہ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو, تو وہ بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ اپنے نارمل جو وداؤٹ ڈسیبل پرسن ہے اس کے بارے میں سوچتے ہو. یہ بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے, بس اس کو تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. چشتیاں سے لے کے اپنے ملتان تک کا سفر, یہ کامیابی کا سفر ہے, آپ اس کو کس کے نام کرنا چاہتی ہیں؟ یہ میں اوبیسلی اپنے پیرنٹس کے نام کرنا چاہتی ہوں, جنہوں نے مجھے اتنی سپورٹ کی ہے, جنہوں نے مجھے ہر اس الفاظ سے مجھے محفوظ کیا ہے, مجھے ان تانوں سے محفوظ کیا ہے, میرے آگے ڈھال بن کر کھڑے رہے ہیں کہ نہیں بیٹا تم آگے بڑھو, پیچھے ہم ہیں, بس تم آگے بڑھو. ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ مشکل حالات اور مشکل وقت ہر انسان کی لائف میں ہے. آپ یہ سوچنا بند کر دیں کہ صرف ہماری لائف میں ہے یا ہم سب سے مختلف ہیں. ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی مشکلات سے لڑ رہا ہوتا ہے, اپنی اپنے فائٹ لڑ رہا ہوتا ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ایک ہی کمرے میں محدود رکھیں, آپ باہر نکلیں, اپنے لیے خود فائٹ کریں. کوئی کسی کے لیے فائٹ نہیں کرتا. اگر آپ کے پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے تو آپ انہیں اویئرنیس دیں, آپ ان کو بتائیں کہ میں بھی وہ کام کر سکتی ہوں, انہیں یقین دلائیں کہ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ اپنے آنے والا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ تھی امامہ, جن کا حوصلہ, جن کی چمک, جن کی آنکھوں کی روشنی آپ کو بتا رہی ہے کہ ڈس ایبلٹی ایک معذوری جو ہے وہ مجبوری نہیں ہوتی. انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے. ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے PK ڈیجیٹل.